اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک شیطانی اور بری طاقتوں پر ہے کہ وہ کون سی جگہ، کون سا گھر ہے کہ جہاں شیطان، بری طاقتیں خوشی سے جاتی ہیں، اور وہ کون سا ایسا گھر ہے جہاں شیطان جاتا ہے اور مایوس ہو کر لوٹتا ہے۔ تو آئیے زندگی کے اس اہم پہلو کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں ترمذی کی، اور یہ حسن اور صحیح حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈو ناٹ ٹرن یور ہاؤسز انٹو گریوز، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ ویریلی شیطان ڈز ناٹ انٹر دا ہاؤس ویئر سورہ البقرہ از ریسائٹڈ، شیطان وہاں نہیں انٹر ہو سکتا جہاں صلی پہ اللہ سورہ علیہ وسلم۔ البقرہ ریسائٹ کی جائے۔ ہاؤ پاورفل دس کانسیپٹ از، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کچھ گھروں میں سونا سونا سا ماحول ہوتا ہے، کچھ گھروں میں محسوس ہوتا ہے کہ بہت نیگیٹو انرجی ہے، لڑائی جھگڑے، ظاہر ہے شیطان بہت ایکٹیو ہوتا ہے نا، ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس گھر میں کہ شیاطین کا آنا سبحان بہت اللہ۔ زیادہ میسر ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے، اور شیطان کے آنے سے نحوست ہوتی ہے، شر پھیلتا ہے، لڑائیاں پھیلتی ہیں۔ سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، قبروں جیسا ماحول مت بناؤ کہ سب ڈیڈ ہیں وہاں پہ اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی۔ ایکٹیویٹی ایز ان کہ جسے کہتے ہیں نا زندہ دل، جہاں اللہ کی بات ہو، رسول کی بات ہو۔ صلی جیسے آپ اللہ نے علیہ دیکھا ہے کہ وسلم۔ ایک باغ ہے، وہاں مرجھائے ہوئے پودے ہیں، اور ایک باغ ہے کہ وہاں پر کھلے ہوئے پودے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ اپنے گھروں میں کھلے ہوئے لوگ رکھو، اپنے دلوں کو کھلا ہوا رکھو۔ کیسے؟ سورہ البقرہ کی تلاوت کر کے۔ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جہاں پر سورہ البقرہ کی ریسیٹیشن کی جاتی ہے یا وہاں پہ ریسیٹیشن لگائی جاتی ہے۔ سوچیں کہ جس گھر میں شیطان نہیں داخل ہو سکتا اور سبحان وہاں سے اللہ۔ مایوس ہو جاتا ہے، وہاں پر کس طرح حالات بہتر ہوں گے، پازیٹیوٹی کیسے آئے گی، وہاں پر آپس کے اختلافات کیسے ختم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو دس از این اینٹیڈوٹ اینڈ اے بیوٹیفل سورہ، اینڈ ریئلی دس از دا کیور فار آل دا اسپرچل ایلمنٹس، جو روحانی بیماریاں ہیں، جو آپس کے اختلافات ہیں، جو نحوستیں چھائی ہوئی ہیں۔ سورہ البقرہ از دی آنسر۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ الطبرانی کی روایت ہے، ایوری تھنگ ہیز اے ہمپ اور ہائی پیک۔ جیسے اونٹ کا ایک ہمپ ہوتا ہے نا، اونٹ کی جو ہے وہ ایک پیک ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک ہمپ ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک پیک ہوتی ہے۔ اینڈ البقرہ از دی ہائی پیک آف دا قرآن۔ سبحان اللہ، البقرہ از دی ہائی پیک آف قرآن۔ سورہ البقرہ میں پیک آف قرآن ہے، یعنی سورہ البقرہ، اٹ از دی ہمپ آف دا قرآن۔ And whoever recites al-Baqarah at night in the house, then shaitan will not enter that house for 3 سبحان اللہ۔ nights. صحیح حدیث۔ And whoever recites it during the day in his house, then shaitan will not enter that house for 3 days. تو شیطان وہاں پر 3 دن کے لیے داخل نہیں ہوگا۔ یہ سورہ البقرہ کے ورچوز میں سے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ جو حدیث ہے جی، یہ ہے تحفات الازوازی کی، اور النسائی نے الکبریٰ میں اسے مینشن کیا، اور ابن ماجہ نے بھی مینشن کیا اسے۔ لرن ار قرآن اینڈ ریسائٹ اٹ، فار دا ایگزامپل آف whoever learns the Quran, recites it and adheres to it, is the example of a bag that is full of musk whose scent fills the air. قرآن پڑھو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو یاد کرو، کیونکہ اس شخص کی مثال جو قرآن کو سیکھتا ہے اور جو اس کو ریسائٹ کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، اس انسان کسی، اس بیگ کسی ہے دیٹ از فل آف مسک، جو کہ پرفیوم سے اور مسک سے بھرا ہوا ہے، whose scent fills the air، اور جس کی خوشبو ایئر کو فل کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ البقرہ جو شخص پڑھتا ہے، انفیکٹ قرآن، یہ قرآن کے بارے میں سارا کا سارا قرآن جو انسان پڑھتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے، اور عمل کرتا ہے۔ مین بات ہے عمل کرتا ہے، ریسائٹ کرتا ہے اور سیکھتا ہے۔ تو ہم یہ سیکھ ہی رہے ہیں نا، سورہ البقرہ کو سیکھنا چاہتے ہیں ہم، بیکاز اٹس گوئنگ ٹو سیٹ اس فری، یہ ہمیں آزاد کر دے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو جو کوئی یہ کرتا ہے، اس کی مثال اس بیگ کسی ہے جس کے اندر پرفیوم ہے، مسک ہے، اور اس وہ بیگ جہاں جہاں جائے گا تو وہ ہوا کو اور ایئر کو فل آف، کہنا چاہیے کہ خوشبو سے تر کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں
پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ پیر صاحب کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میرے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، میرے گھر میں برکت آ جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں رستہ دکھایا ہے، قرآن مجید دیا ہے، ہم اس سے نہیں سیکھتے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب خود فرمایا ہے کہ اے بندے تو میرے لیے وقت نکال، میں تیرے کام آسان کر دوں گا، تو ہم پھر بھی دنیاوی کاموں کی طرف بھاگتے ہیں، لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ ایک بند لفافے میں اگر ایک خوشبو رکھ دی جائے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کوئی ایسی چیز ہے، خوشبودار چیز پڑی ہوئی ہے، بے شک ہم اسے نہیں کھولتے۔ قرآن پاک کو کھولیں، اپنی زندگی کو خوشبودار بنائیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔